بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ مکے میں جب دعوت توحید کا غلغلہ بلند ہوا تو حضرت عبداللہ اس وقت ایک کمسن اور قریب ابلوغ لڑکے تھے۔ وہ روزانہ مکے کے ایک رئیس عقبہ بن معیط کی بکریوں کو لے کر انہیں چرانے کے لیے انسانی آبادی سے دور مکے کی پہاڑیوں اور وادیوں کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ کمسن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اکثر سنا کرتے تھے، جو قریش میں اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے، مگر ایک تو اپنی کم عمری اور دوسری آبادی سے دور انسانی سوسائٹی سے الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے اس پر خاطر توجہ نہیں کر پاتے تھے۔ ان کا تو روز کا یہ معمول تھا کہ صبح منہ اندھیرے بکریوں کے ساتھ نکل جاتے اور اس وقت تک واپس لوٹتے جب رات کی تاریکی پورے طور پر فضا کو اپنی سیاہ چادر میں چمنا لیتی تھی۔ ایک روز حضور اپنے مونس ہمدم حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اس طرف سے گزرے جہاں یہ بکریاں چرا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے فرمایا، صاحبزادے تمہارے پاس کچھ دودھ ہو تو پیاس بجھاؤ۔ بولے، میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ دوسرے کی امانت ہے۔ حضور نے فرمایا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے بچے نہ دیے ہوں؟ عرض کی، ہاں، اور ایک بکری پیش کی۔ آپ نے تھن پر ہاتھ پھیر کر دعا فرمائی، یہاں تک کہ وہ دودھ سے لبریز ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو علیحدہ لے جا کر دھوہا تو اس قدر دودھ نکلا کہ تینوں آدمیوں نے یکے بعد دیگرے خوب سیر ہو کر نوش فرمایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھن سے فرمایا، خشک ہو جا، اور پھر وہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ گیا۔ اس کرشمہ قدرت نے حضرت عبداللہ کے دل پر بے حد اثر کیا۔ حاضر ہو کر اسی مجھے اس مؤثر کلام کی تعلیم دیجیے۔ آپ نے شفقت سے ان کے سر پر دستے مبارک پھیر کر فرمایا، تم تعلیم یافتہ بچے ہو۔ غرض اس روز سے وہ معلم دین مبین کے حلقہ تلمند میں داخل ہوئے اور بالواسطہ خود محیط وحی الہام سے 70 صورتوں کی تعلیم حاصل کی، جن میں کوئی ان کا شریک و سہیم نہ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ ہمیشہ خدمت بابرکت میں حاضر رہنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا خادم خاص بنا لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس زمانے میں ایمان لائے تھے جبکہ مومنین کی جماعت صرف چند اصحاب پر مشتمل تھی اور مکے کی سرزمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کسی نے بلند آہنگی کے ساتھ تلاوت قرآن کی جرأت نہیں کی تھی۔ چنانچہ ایک روز مسلمانوں نے باہم مجتمع ہو کر اس مسئلے پر گفتگو کی اور سب نے بالاتفاق کہا، خدا کی قسم قریش نے اب تک بلند آواز سے قرآن پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اس پر خطر فرض کو کون انجام دے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو پیش کیا۔ لوگوں نے کہا، تمہارا خطرے میں پڑنا مناسب نہیں، اس کام کے لیے تو ایک ایسا شخص درکار ہے جس کا خاندان وسیع ہو اور وہ اس کی حمایت میں مشرکین کے دستے ظلم سے محفوظ رہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود نے جوش ایمان سے پرختہ ہو کر کہا، مجھے چھوڑو، خدا میرا محافظ ہے۔ غرض دوسرے روز چاشت کے وقت جبکہ تمام مشرکین قریش اپنی انجمن میں حاضر تھے، اس دارفتہ اسلام نے ایک طرف کھڑے ہو کر ساز توحید پر مضراب لگائی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد علم القرآن کا سحر آفرین راگ چھیڑا۔ مشرکین نے تعجب اور غور سے سن کر پوچھا، ابن ام عبد کیا کہہ رہا ہے؟ کسی نے کہا، محمد پر جو کتاب اتری ہے اس کو پڑھتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ تمام مجمع غیظ و غضب سے مشتعل ہو کر ٹوٹ پڑا۔
اور اس قدر مارا کہ چہرہ ورم کر گیا، لیکن جس طرح پانی کے چند چھینٹے آگ اور زیادہ مشتعل کر دیتے ہیں، اسی طرح حضرت عبداللہ کا شعلہ ایمان اس ظلم سے بھڑک اٹھا۔ مشرکین مارتے گئے لیکن ان کی زبان بند نہ ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جب اس فرض کو انجام دے کر شکستہ حالی کے ساتھ اپنے احباب میں واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ ہم اسی ڈر سے تمہیں نہ جانے دیتے۔ بولے خدا کی قسم، دشمنان خدا آج سے زیادہ میری نظر میں کبھی ذلیل نہ تھے۔ اگر تم چاہو تو کل میں پھر اسی طرح ان کے مجمع میں جا کر قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ لوگوں نے کہا بس جانے دو، اس قدر کافی ہے کہ جس کا سننا وہ ناپسند کرتے تھے اس کو تم نے بلند آہنگی کے ساتھ ان کے کانوں تک پہنچا دیا۔ حضرت عبداللہ کے جوش و غیرت ایمان نے رفتہ رفتہ تمام مشرکین قریش کو دشمن بنا دیا، یہاں تک کہ ان کی مسلسل بہم ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر 2 دفعہ سرزمین حبش کی صحرانوں پر مجبور ہوئے، پھر تیسری دفعہ دائم ہجرت کا ارادہ کر کے یثرب کی راہ لی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔